السلام علیکم، نظر چوہان امریکہ سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ آج یہاں درجہ حرارت باہر 60 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کوئی 45 ڈگری فورن ہائٹ ہے، کل والا ہی ہے، لیکن آج کلاؤڈز ہیں، صبح سے ہی بارش ہو رہی ہے، شاید سارا دن بارش ہوتی رہے۔ اور اسلام آباد میں بھی آج میرے فیوریٹ ویلاگر ہیں خالد جمیل، وہ بتا رہے تھے کہ بارش ہو رہی ہے اور کومپلے نکل آئی ہے، اسپرنگ آ گئی ہے، شاید پاکستان میں جلدی آ جاتی ہے، جہاں تو مارچ کے اینڈ میں اسپرنگ والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کل آج کا میں ویلاگ پھر افریقہ سے بابا جی کے ایک میسج سے شروع کروں گا۔ ایک خاتون نے پاکستان سے مجھے کہا، یار آپ صبح صبح بابا جی پتہ نہیں افریقہ سے کیا لوچ تل دیتے ہیں یار، وہ نہ سر کو ہمارے سمجھ آتی ہے نہ کچھ ہے، تو آپ سیاسی سیدھی سیدھی باتیں کیا کریں۔ تو آپ خالد جمیل کو سن لیا کریں، از مائی فیوریٹ ویلاگر، اور وہ سارے ڈیز کے ایونٹ اس کو سبسکرائب کریں۔ بیچارے کی سبسکرپشن بھی تھوڑی ہے، بہت آنیسٹ آدمی ہے، ان لائک عمران ریاض، بازاری لوگ، عمران ریاض، یہ راجہ روجا اور وہ میدی شیدی بکواسیات سارے، ٹھیک ہے، صدیق للی شلی، ہی از ویری اسٹریٹ، ہی از ویری ویل ریڈ، ہی از انٹلیکچوئل، کو 20-30 سال سے جرنلزم میں ہے۔ تو آپ کو تو اصل میں تو میرا ہونا چاہیے روحانیت کا، میں راؤنڈ اپ دے سکتا ہوں وتھ سٹنگ ان یو ایس اینڈ حالات کی کچھ نشاندہی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے جناب ان کا جو میسج تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا، میں خود بڑا ونڈر اسٹرک تھا کہ ہی کمز اپ ود آلویز۔ السلام علیکم۔ جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات، جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات، جس کو درشن ات نہیں اس کو اتنا ات۔ ومن ہوا عام فی ہذہ فہو العام فی الآخرہ، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ السلام یہ علیکم۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، ان کو بلکہ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں ایگزیکٹ جو ورڈز ہیں ان کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو یہاں اندھا سو وہاں سے بھی اندھا۔ اوکے، یہ حالت دنیا کی زندگانی میں حاصل ہو جانے تاکہ کمال سعادت نصیب ہو، اور جس کسی نے دنیا کو زندگی میں یہ حالت نہ پائی تو وہ بدبخت قیامت کے دن بڑی حسرت دیکھے گا اور ندامت اٹھائے گا۔ ادھر بھی بالکل ایک تبصرہ اسی کا کیا ہوا تھا، مولانا رومی کے ایک شعر کا۔ رومیزم پہ اب میں جا رہا ہوں، نجیب رومی اور میں کیلیفورنیا شفٹ ہو رہے ہیں، اور ادھر ہم ایک میڈیٹیشن کے ہرمٹ پروگرام میں جا رہے ہیں ماؤنٹینس پر، لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ تو وہاں تو رومی صاحب نے بھی اس پہ جناب صاحب کہا ہے، ہر کے این جا ندید محروم است در قیامت زی لذت دیدار، اور کسی نے برج باشا، اچھا بہت زبردست آپ نے فارسی کا یہ تو آسان ہے، ہر کے این جا ہر کے این جا نہ دید، ہر کوئی نہیں دیکھے گا، محروم است در قیامت ز لذت دیدار، جو ادھر نہیں دیکھے گا وہ ادھر بھی نہیں دیکھے گا، اندھا وہی بات۔ اور پھر انہوں نے وہی بابا جی کا مینشن کیا ہوا ہے، اور کسی نے بھاشا میں کیا خوب کہا ہے، جس کو درشن ات سے اس کو درشن ات، جس کو درشن ات نہیں نہ ات نہ ات، ٹھیک ہے نا جی۔ کتنا زبردست ہے کہ بیسیکلی اگر آپ کو انسائٹ ہے اور آپ سرنڈر کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو جون سا ہے آپ کی موجیں ہی ہیں، اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں، میں بلکہ ایک اسلم ڈوگر صاحب ویلاگ کرتے ہیں، ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہتا ہوں۔ شریف النفس آدمی ہیں وہ، ذرا تھوڑا سا پیپلز، وہ ملٹری کے اگینسٹ نہیں بول سکتے، اسٹیٹس کو والے بیچارے آدمی ہیں، لیکن وہ کچھ باتیں ٹھیک کرتے ہوتے ہیں۔ آج کے اپنے ویلاگ کا
انہوں نے کچھ بہت زبردست اس کا انٹرو دیا ہوا تھا. پاکستان کے حالات کے بارے میں بھی آپ کو بڑا شوق رہتا ہے. صحافی نے کہا، مغربی صحافی نے کہا، اگر میں پاکستان کی حقیقی مثبت تصویر دکھاؤں گا تو میری نوکری چلی جائے گی. لارنس زائرنگ اور فلپ کوہن کی پیشگوئیوں نے پورا ہونے سے کیوں انکار کر دیا؟ پاکستان کو جتنا نقصان تعلیم یافتہ لوگوں نے پہنچایا اتنا ان پڑھ لوگوں نے نہیں پہنچایا. اسلم ڈوگر صاحب، واقعی آپ کے استاد مجیب الرحمان شامی اور یہ سارے حرام زادے جو سو کالڈ انٹلیکچوئل، حسن نثار، سارے کتے کے بچے. وہ ایک نے کوآپریٹو میں پلاٹ لے لیا تھا، دلے نے، امجد اسلام امجد نے، سارے حرام زادے. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نے ڈوگر صاحب پاکستان کو مروایا. بی بریو، آپ آنیسٹ تھے، باقیوں کی پروٹیکشن نہ کریں. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے ماہرین معاشیات قومی معیشت کی تباہی کے کیوں ذمہ دار ہیں؟ پاکستانی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نے قومی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا. نئے تھانوں کے قیام اور پولیس پیٹرولنگ سے جرائم میں اضافہ کیوں؟ تو چوت تو پوچھ. اسلم ڈوگر چوت تو پوچھ. کل ساڈے صاحب کہندے کہ وہ خانے والا لے کہ ایمینول کینٹ کوئی چلا گیا، وہ بھی کانٹ سی، پورا کانٹ فلاسفر بہت زبردست تھا. تو ایمینول کینٹ نے ایک بندہ چلا گیا پوچھن کہ جی سورج کس کے گرد گھومتا ہے؟ ایمینول کینٹ بڑا وہ کھیتی باڑی نیچرل سا آدمی تھا، وہ ادھر وہ فصل میں مصروف تھا، اپنا گنڈے بیج رہا تھا رمبی لے کے. اس نے کہا جا دفعہ. ایمینول کینٹ نے، میرے جیسے بندے تھے یہ جون سے یہ چوت سے لوگ آ جاتے ہیں ہماری مدد کرے کتے سے، وہ جو میں لڑکی کا کہہ رہا تھا ادھر سے. اچھا جی، وہ کیا ہوا جناب کہ ایمینول کینٹ نے کہا جاؤ دفعہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے ایوب خان کو وہ بابا لال بابا کہتا تھا چل دفعہ، کتے کا بچہ حرام زادے. پھر وہ چمٹ گیا. اس نے کہتا ہے کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کہتا ہے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سورج جو ہے وہ کس کے گرد گھومتا ہے. اس نے کہا دلے بہن چود، پوری یونیورس چود کے گرد گھومتی ہے، پورا پاکستان مریم کی چود کے گرد گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ ہے، اتنی سی کہانی ہے. اور وہ فرما رہے تھے، وہ شیعہ بھی ہیں، حضرت علی کا قول کہ یہ جو اپنا عورت ہے یہ سب سے بڑا شر ہے، اور اس سے بڑا شر بھی اس کے بغیر نہ گزارے والا کانسیپٹ. الحمدللہ میں نے 9 سال پہلے اس گند سے بھی عورت والے سے نجات ڈال. 9 سال پہلے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. بات چیت ہوئی ہے، کوئی اس نے بغل گیر ہو لے، ہاتھ ملا لیا، نتھنگ. ہم بستری تو سوال ہی نہیں پہ، چما چاٹی تو سوال ہی نہیں پیدا. ٹھیک ہے جی. لیں جی، اور اب 3 ہفتے ہونے لگے ہیں، پرسوں 3 ہفتے ہو جانے ہیں، ہم ایک ٹائم ہی کھانا کھاتے ہیں. ساری بکواسیات جو نفس کی ہیں ان سے جان چھڑا لی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر جی وہ فرماتے ہیں کہ وزراء کے غیر، اچھا پاکستانی ایلیٹ طبقہ انڈیا سے مرعوب کیوں ہے؟ ڈوگر صاحب وہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ گھر وڈے اور وہ مذہب پرستی، ہندو کلچر، وہ مہندی تیل مائیوں تے بینچوں دے کرب دی شادی. وہ ایک کرب سے یاد آیا، ٹرمپ نے وہ $5 ملین کا رکھ دیا گولڈ کارڈ امریکہ کا. ہن سارے لوڑے جائے امریکہ آ جان گے، سول ملٹری کرپٹ بیوروکریٹ. ٹھیک ہے نا جی، گولڈ کارڈ لے کے کاروبار ویسے ٹوہا مارے گا، پوچھے گا بھی سورس آف انکم کی ہے. چلو، پاکستان ایلیٹ طبقہ انڈیا سے مرعوب کیوں ہے؟ سرکاری ملازم دفتر آنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. یہ تو ویسے اچھی بات کی موج میں لیں. پاکستان میں بھوک کی بجائے زیادہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ لاہور میں چوری ہونے والے چند گلاسوں پر تنقید ہوتی ہے، مگر درد دل رکھنے والے افراد کے ہزاروں واٹر کولرز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایٹم بم بنانے کی سزا کیوں دی گئی؟
یہ جی ہمارے جگری دوست میرے ڈاکٹر اسلم ٹوکر صاحب فرما رہے تھے، بات یہ ہے کہ اس ملک پاکستان کا کچھ نہیں بنا، کچھ نہیں بنا. کیوں؟ کیونکہ 25 کروڑ کو درشن ہی نہیں ہے. نہ درشن ات ہے تو نہ درشن ات. درشن ات از می، از رومی، وہ ڈاکٹر نجیب رومی سرینڈرنگ آف ایگو. درشن ات از ایگو. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کر کے آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. نہ درشن ات ہے نہ درشن ات. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کا معاملہ ہے. 25 کروڑ نفوس کی پلیتی، مادہ پرستی، گند، وہ پھیلا ہوا ہے، وہ گٹر کی طرح پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. گانا، مریم چوت، آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ آپ پہ مسلط ہیں. ٹھیک ہے جی. اربوں خربوں کے معاملات چل رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے یہ معاملات جب ٹھیک ہوں گے، ریورس گیئر لگے گا، زوال آئے گا تو وہ بڑا اچھا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں اچھا ہوگا. وہ کرش ہوگا، گٹر کی طرح کرش ہوگا. کل امریکہ نے، یہ جناب صاحب کل کوئی $2 ٹریلین اگلے 10 سال فیڈرل گورنمنٹ میں کٹ کرنے کا بجٹ پاس کیا. بڑی مائک جانسن جو اسپیکر ہے اور ٹرمپ نے خود بڑی کوشش کی. کانگریس ممبر ابھی بھی ایک ریپبلکن نہیں مانا. 10 ٹریلین اور $2 ٹریلین. میڈیکیڈ تو بالکل ختم ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ بہت بڑا سٹیپ ہے. سینٹ میں آپ دیکھتے ہیں کتنی کو اس میں چینجز ہے، لیکن they decided to do it. وہ اسلم ڈوگر والی بات کہ سرکاری ملازم تنخواہ اتنے دفتر آن دی لیندہ ہے تے رشوت کم کرن دی لیندہ ہے. کتے حرام زادے بہن چود، ان کے ٹوئے مارو، نکالو ان کو. عمران خان بھی آیا، نکال نہیں سکے گا ان کو. لہذا بی prepared for a very very rough ride. کل میری بہن زہرا نے بہت اچھا کہا تھا. اس نے کہا تھا یہ پاکستانیوں کے آنے والے حالات بہت گند ہوں گے، یہ بھوکے مریں گے یہ سارے. ٹھیک ہے نا جی. یہ مصنوعی اس پہ کودتے ٹپتے پھر رہے ہیں. اندر تو گندا ہے نا، اندر تو پلیت ہے. تو اب مارا ماری، قتل و غارت. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کو وہ میاں غفار صاحب کہہ رہے تھے کہ اب حکومت آپ کو، ان کو ٹیکس لگا کے اپنے پیسے پورے کیا کریں گے. کوئی امداد نہیں باہر سے. کل میں ایک انڈین ٹائمز کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب پاکستان کو وہ نیو یارک والا بھی جھٹکا لگا، اور چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان جو ہار گیا اس سے کراؤڈ منی کا بڑا مسئلہ ہوا. ایک فکسڈ اماؤنٹ آئی سی سی نے جو ہوسٹنگ کی دی ہے وہ ملے گی. کراؤڈ والا جون سا ہے وہ مار کھائیں گے. وہ بلکہ ایڈورٹائزنگ کمپنیز پاکستان پہ چڑھ گئی ہیں کہ یہ آگے سے پاکستان میں یہ ہوسٹ نہ ہو. نہ پاکستان میں سیکورٹی کے حالات، انڈیا کو اس نے ایڈوانٹیج دی. پچ بھی وہ بہتر تھی پاکستان کی بجائے. پرو واز فیوریبل فار انڈیا. انڈیا بہت بڑی مائٹ ہے اور اس نے ثابت کر دی ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کی طرح مطلب وہ جرنیلوں کو پکڑا دیا اور یہ 27ویں رمضان نو بنیا سی یہ ٹوٹے گا نہیں. چلو جی 27ویں رمضان یہ ٹوٹ جائے گا، پھر موجم مارنا. ٹھیک ہے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے